میرا نام صباحت ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر سیالکوٹ سے ہے۔ میرے ابا ریٹائرڈ افسر تھے۔ میرے ابا کی بہت سی زمین جائیداد تھی۔ ابا کے چھوٹے 3 بھائیوں کے پاس بھی بہت سی زمین جائیداد تھی۔ میرے ابا کے بھائیوں کے 4 5 بچے تھے۔ میرے چاچو لوگوں کی نظر شروع سے میرے ابا کی نوکری اور زمینوں پر تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میرے ابا کی میں ایک ہی اولاد ہوں، جبکہ میرے چاچو لوگوں کے اتنے بچے ہیں، تو اصولی طور پر ان لوگوں کو ابا کی کچھ جائیداد میں سے بھی حصہ ملنا چاہیے۔ ابا کو کبھی جائیداد سے کچھ لینا دینا نہیں رہا تھا، لیکن ابا کو اس بات کی تکلیف ہوتی تھی کہ ان کے سگے بھائی ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، اور باقی کی کمی اماں کی بھڑاس پوری کرتے تھی، جو ہر وقت ابا کو ان کے بھائیوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھیں۔ ابا کو اماں کی اس بات سے ہمیشہ چڑ ہوتی کہ ان کے بھائیوں کے ساتھ ابا کا جیسا بھی تعلق ہو، اماں کیوں ابا کے بھائیوں کے خلاف بولتی ہیں۔ اماں کی کبھی اپنی دیورانیوں سے بھی نہیں بنی تھی، ان کو ہر وقت ان سے کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہوتا۔ سیدھے الفاظ میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میری اماں کو کوئی بھی برداشت نہیں تھا۔ اماں چاہتی تھیں کہ وہ، ابا اور میں سب سے الگ ایک دنیا بسا لیں، لیکن ابا نے حقیقت سے کبھی بھی منہ نہیں موڑا تھا۔ ابا کو کبھی اماں کی سمجھ نہ آئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ ابا نے اندر ہی اندر خود میں کئی روگ جمع کر رکھے تھے، کئی غم اپنے اندر چھپا بیٹھے تھے۔ میں بھی اتنی عمر کی نہ تھی تبھی ابا کو دلاسا نہ دے سکتی تھی۔ اماں ہر آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے کرتی رہتی۔ ایک روز میں اپنے اسکول سے واپس آئی تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جب اماں کو کسی نے ایک کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور ان کے منہ میں کپڑا دیا ہوا تھا۔ میں حیران ہو گئی اور جلدی سے اماں کے بازو کھولے۔ گرہ اتنی زیادہ زور سے نہیں باندھی ہوئی تھی، میں نے جیسے ہی ہاتھ لگایا گرہ آرام سے کھل گئی، جیسے ایک ہاتھ سے لگائی ہو۔ میرے لیے بھی یہ کچھ حیرت کی بات تھی، لیکن میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ اماں نہ جانے کون سے خیالوں میں کھوئی ہوئی بڑبڑا رہی تھیں، زیادہ تو نہیں، لیکن مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ آ رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ میں نے اماں کو 2-3 بار زور سے جھنجھوڑا تو وہ ایک دم سہم گئی اور ایک ہی بات کہنے لگی کہ تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں ہے، تمہارا باپ اچھا آدمی نہیں ہے۔ رات کے وقت جب ابا آئے تو میں نے ابا سے پوچھا کہ اماں ایسا کیوں بول رہی تھی، تو ابا نے بولا کہ تمہاری ماں احساس کمتری کا شکار ہے۔ میں نے ابا کو اماں کی رسیوں سے بندھے ہونے کی بات نہ بتائی، کیونکہ اگر میں بتا دیتی تو ابا پریشان ہو جاتے۔ اماں کی باتیں میرے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ گئی تھیں، تبھی میں اماں کی باتوں کو سوچتی رہتی۔ کئی ہفتے لگے تھے اماں کی باتوں اور اس حادثے کو بھلانے میں۔ بہت سے دن گزر گئے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اور پھر ایک دن ہمارے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا کے چھوٹے 2 بھائی گھر آئے۔ ابا کو ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، تبھی مجھے اور اماں کو ایک کمرے میں بھیج دیا اور اپنے بھائیوں کو لیے صحن میں بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ اونچی اونچی آوازیں آنے لگی، پھر بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی، اور وہ ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فضا میں گولی کے چلنے کی آواز چاروں طرف پھیل گئی۔ میں اور اماں جیسے ہی چیخ مار کے باہر نکلے تو سامنے دیکھا ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے دونوں چاچو وہاں سے جا چکے تھے۔ ابا خون میں لت پت آڑے ترچھے پڑے ہوئے تھے۔ ابا کے گلے سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں روتی ہوئی اماں کے ساتھ لگ گئی اور اماں نے مجھے اپنے اندر بھینچ لیا۔ میرا پورا وجود خوف کے زیر اثر کانپ رہا تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی، اور پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب گھر سے اونچے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے سے نکل کر باہر گئی تو جیسے یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ صحن کے درمیان میں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی جس پر ابا کی میت تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ابا اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن یہ حادثہ میرے لیے بہت بڑا تھا۔ میں بہت عرصے تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ ابا کی میت اٹھائی گئی تو جیسے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ اماں تو بوکھلائی پھر رہی تھی، بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی نہیں ہوں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کا قصہ یاد آ گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہو گئی۔ میرے چاچو لوگوں نے اماں کو دھمکیاں دے دے کر ساری جائیداد کھا لی تھی۔ اب ہمارے پاس ایک گھر ہی بچا تھا۔ پڑھائی میں نے چھوڑ دی تھی۔ پہلے اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اماں کی نظر کمزور ہو گئی اور انہوں نے کپڑے سینے بند کر دیے۔ لیکن گھر کا راشن پانی چلانے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا جا سکتا تھا، اسی لیے مجھے نوکری کرنی تھی۔ ایف اے کرنے کے بعد پڑھائی نہیں کی تھی، تبھی مجھے کوئی اچھی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا جس کے آسرے پر میں کوئی کام کر لیتی۔ انتھک محنت کے بعد مجھے ایک پارلر میں نوکری مل گئی، لیکن وہاں پہلے 3 مہینے مجھے کام سیکھنا تھا جو انہوں نے مجھ پر طرز کھا کر فری میں سکھانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ لیکن 3 مہینے گھر کا راشن کون ڈال کر دیتا، اسی لیے میں نے صبح کے وقت کپڑے سینا شروع کر دیا۔ 3 مہینے جیسے تیسے گزرے۔ اب سے مجھے تنخواہ ملنا شروع ہونی تھی۔
تنخواہ زیادہ تو نہ تھی لیکن کپڑوں کی سلائی ملا کر گزارا ہونے لگا تھا۔ اب تنگ دستی ختم ہونے لگی تھی، لیکن شاید ہماری خوشیوں کا وقت کم تھا۔ تبھی میری جان لبوں پر آ گئی جب ایک روز میں گھر لوٹ کر آئی تو اماں واش روم میں گری ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ ٹیڑھا ہوا تھا۔ میں زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ جلدی سے اپنے ساتھ والے گھر میں موجود عورت کو بلایا جن سے ہماری کچھ بول چال تھی۔ جلدی سے ایک رکشہ بلایا گیا اور اماں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جا کر میری روح کانپ گئی جب ہر جگہ مریض ہی مریض دیکھے۔ میری اپنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ تبھی ایک بار پھر آسمان ٹوٹ کر سر پر گرا جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ اماں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ پہلے تو میرے منہ پر کفن لگ گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے جب ڈاکٹر سے فالج کی وجہ پوچھی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ دماغ کے کسی حصے میں رکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فالج زیادہ تر اعصابی نظام، خاص طور پر ریڑھ کی ہڈی کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اماں کو کیا پریشانی تھی یہ تو ان کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چلتا۔ اماں جیسے ہی ہوش میں آئیں میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی، لیکن ان کے جواب نے مجھے گہرا جھٹکا دیا جب انہوں نے کہا کہ وہ مجھے سب سے الگ رکھنا چاہتی ہیں، سب سے چھپا کر۔ میں بہت حیران ہوئی، ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی کہ یہ کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے اس متعلق بات کی جس پر انہوں نے کہا کہ یہ خود پسندی کی علامت ہے۔ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے تو وہ بس اپنے بارے میں سوچتا ہے، اس کی تمام تر سوچوں کا انہدام اپنے گرد ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی والدہ زیادہ سٹریس لیتی ہیں، تبھی ان کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے، وہ بہت زیادہ سوچوں میں گم رہتی ہیں۔ میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سے مزید کچھ احتیاط پوچھ کر میں اماں کو گھر لے کر آ گئی۔ اب دن میں سلائی کا کام کرنا، پھر اماں کی دیکھ بھال، پارلر پر جانا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ میں اماں کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجھے ہر پل ان کے ساتھ کسی ایک بندے کی ضرورت تھی جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے، لیکن میری اتنی آمدنی نہیں تھی کہ میں اماں کے علاج کے ساتھ ساتھ گھر کا خرچہ بھی چلا سکوں اور کسی کام والی کو بھی تنخواہ دوں۔ لیکن ایسے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ میرے کام کا بہت حرج ہو رہا تھا، روز روز چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا کام ایسا تھا کہ مجھے رات کے 12-1 بج جاتے، اس پر اماں کی ایکسرسائز کروانا بہت مشکل تھا۔ میں نے بہت کوشش کے بعد بہت کم تنخواہ پر ایک چھوٹی لڑکی رکھ لی۔ وہ اتنی بچی نہ تھی، جوان تھی، سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ مجھے فکر تو رہتی تھی لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں دن بدن کمزور ہو رہی تھیں۔ مجھے ان کی کمزوری کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ اماں کو اب بی پی اور فالج کے علاوہ بھی کئی بیماریوں نے آن گھیرا تھا، جس میں شوگر، گردوں کے درد، جگر کا مسئلہ شامل تھے۔ اب ایک کا علاج کرواتے کرواتے اور کئی بیماریاں لگ گئی تھیں جن کا علاج بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک روز میں اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب ڈاکٹر نے بولا کہ ان کو مکمل طور پر غذا اور دوائی نہیں دی جا رہی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا اس لڑکی نے، جبکہ میں جو اماں کے لیے روٹی بنا کر رکھ جاتی تھی وہ میرے آتے تو وہاں موجود نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ لڑکی اچھی ہے تبھی اماں سکون سے کھا لیتی ہیں۔ میں گھر گئی اور اس دن وہ لڑکی اپنی حرکتوں سے پکڑی گئی جب وہ فریج سے اماں کے لیے لائے گئے فروٹس کھا رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی بہت غصہ تھا۔ اس پر میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اسے 2 تھپڑ لگا دیے اور اسے گھر سے نکال دیا۔ میں بہت غصے میں تھی۔ اب تو اعتبار کا کوئی شخص رہا ہی نہیں تھا جس پر اعتبار کیا جاتا۔ اب تو یا تو خود نوکری چھوڑنی پڑتی یا کچھ اور دیکھنا پڑتا۔ میں بہت مشکل سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس عمر میں کیسے اتنا بوجھ اٹھاؤں گی۔ رمضان شروع ہوا تو مصروفیات مزید بڑھ گئی۔ پارلر پر کسٹمرز کی کچھ تعداد بڑھ گئی۔ اماں کو گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا دے کر آتی اور جاتے ہی ان کو کچھ کھانے کو دیتی۔ کبھی شوگر لو ہو جاتی تو کبھی ہائی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ رمضان کے شروع میں مجھے ایک اور عورت کام کے لیے مل گئی۔ اعتبار کرنے کو دل تو نہ تھا لیکن میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کام چھوڑ دیتی تو گھر کون چلاتا، اسی لیے مجھے مجبوراً اس عورت کو رکھنا پڑا۔ لیکن اس بار میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس عورت کے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں تھے، لیکن اماں کو اٹھنے بیٹھنے کے قابل اس عورت نے بنا دیا تھا۔ اماں کی ورزش اور کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک روز میں گھر گئی تو ایک لڑکا میرے گھر کی چھت پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جب دیکھا تو وہ چھپ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورت نیچے آتی ہوئی نظر آئی۔ مجھے اس عورت پر بہت غصہ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کروں تو کیا کروں۔ اس عورت کو بھی گھر سے نکالنے کے بعد اب میں بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اب تو میں بس رونے والی تھی۔ چھوٹی عید سر پر تھی، کام بھی بڑھ گیا تھا، اکثر رات بھی پڑ جاتی تھی۔ اب کون اپنی روزی رزق پر لات مارتا ہے اور کس کو کام کے بغیر تنخواہ ملتی ہے؟ کوئی اپنا نقصان کروا کر دوسرے کا فائدہ نہیں کر پاتا۔ میری پارلر والی نے بھی مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر ایسے ہی روز روز جلدی گھر جانا ہے یا روز روز چھٹی کرنی ہے تو کام چھوڑ دو۔ ان کی نظر میں 2-3 لڑکیاں اور تھیں جن کو وہ کام پر رکھ سکتی تھیں۔ مجھے اب فکر ستانے لگی تھی۔
ایک روز پارلر میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے میں آدھی رات تک گھر کے لیے نکلی۔ رات کے وقت کافی اندھیرا تھا، کوئی بندہ بشر گلی کوچوں میں نظر نہیں آ رہا تھا، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول میں اور خوف پیدا کر رہی تھی۔ اکیلی لڑکی، اوپر سے رات کا اندھیرا، اپنی عزت کا ڈر تھا اور پھر اماں کی بھی فکر تھی۔ کوئی رکشہ بھی یہاں سے نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پیدل چلنا پڑا، اور پیدل چل کر مجھے تقریباً پونے گھنٹے کا سفر طے کرنا تھا۔ گلیوں کے اندر اندر سے ہوتے ہوئے میں چلتی جا رہی تھی کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جب رات کے وقت ایک گلی کے باہر ایک نقاب پوش لڑکی بے ہوش پڑی تھی، جس کے ہاتھ پاؤں جلے ہوئے تھے۔ مجھے اس لڑکی سے بہت خوف آیا، شاید کسی نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی۔ کیا ظلم ہوا تھا اس پر میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے خوف کے ساتھ اس پر ترس بھی آیا۔ پہلے سوچا کہ مجھے کیا لگے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ پھر اللہ کا خوف دل میں آیا اور میں نے روزہ کھولنے کے لیے جو پانی کی بوتل ساتھ لاتی تھی، اس میں سے کچھ پانی اس لڑکی کے چہرے پر ڈالا اور اسے کچھ ہوش میں لائی۔ اسے کچھ ہوش آئی تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی کہ نہیں کرو، مجھے نہیں مارو۔ میں نے اس کو کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے بچا لو۔ میں اکیلی اسے ڈاکٹر کے پاس کیسے لے کر جاتی، اوپر سے اماں کے اکیلے ہونے کی فکر بھی ستائے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اسے آرام آرام سے چلاتے ہوئے مین روڈ پر لے آئی۔ پاؤں جلنے کی وجہ سے اس سے چلنے میں بھی بہت مسئلہ ہو رہا تھا، لیکن ہسپتال لے کر جانا بھی ضروری تھا، جو آس پاس کہیں نہیں تھا۔ میں بس ایک ہی ہسپتال کا جانتی تھی جو میرے گھر کے پاس تھا۔ اب اتنا اس کو چلانا بہت مشکل تھا، لیکن اس لڑکی نے بھی ہمت کی اور میں اسے اپنے گھر کے پاس والے ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال جاتے ہی وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ تھکاوٹ کا اثر تھا یا خوف کا، جس کی وجہ سے وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے اسے پولیس کیس کہا، جس پر میں ڈر گئی۔ اب اس وقت پولیس کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ میں نے ڈاکٹر کی منت سماجت کی کہ اس وقت بس اس کا علاج کر دیں، میں اکیلی لڑکی ہوں اور اس لڑکی کے بارے میں مکمل بھی نہیں جانتی، اور ڈاکٹر کو ساری بات بتا دی، جس پر ڈاکٹر نے سمجھتے ہوئے اس کا علاج شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں کمرے میں گئی تو اس کے ہاتھ پاؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کیوں نہ میں گھر چلی جاؤں، اتنی مدد کر دی ہے کافی ہے۔ پھر سوچا کہ نہ جانے اس کے پاس پیسے ہوں گے بھی یا نہیں، لیکن اماں بھی تو گھر پر اکیلی تھیں۔ خیر، مشکل وقت کٹا اور اس لڑکی کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آنے پر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر سے کوئی آ سکتا ہے جو تمہیں لے کر جا سکے، جس پر اس نے بتایا کہ میرا کوئی سہارا نہیں، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں۔ میں ابھی تفصیل نہیں پوچھ سکتی تھی کیونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میں اسے گھر لے آئی۔ اگلے روز پارلر سے چھٹی تھی، جس پر میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھی، جس پر اس نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ یہ دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر لگا تھا، کیونکہ وہ اتنی بڑی نہیں تھی، وہ تو کافی چھوٹی سی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے سسرال والے کیسے ہیں، جس پر اس نے بتایا کہ وہ اس پر بہت ظلم کرتے تھے، یہ ہاتھ پاؤں بھی اس کی ساس نے جلائے تھے روٹی وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تم نے روٹی وقت پر کیوں نہ دی، تو اس نئے انکشاف پر میرا اب سر چکرا گیا، جب مجھے پتا چلا کہ وہ ممتا کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے، اور اس کا شوہر ابھی یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے اب تک نقاب نہیں اتارا تھا۔ میں نے اس سے بولا کہ اپنا نقاب اتار دو، تو وہ نہ میں سر ہلانے لگی۔ مجھے حیرانگی ہوئی، پھر میرے ضد کرنے پر اسے نقاب اتارنا پڑا۔ اس نے جیسے ہی نقاب اتارا، میری روح کانپ گئی، کیونکہ اس کا آدھا چہرہ بہت برے طریقے سے جلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میری چیخ نکل گئی، میرا وجود کانپنے لگا۔ اتنا ظلم آج کے دور میں بھی ہوتا ہے، یہی سوچ میرا دماغ منجمد کر رہی تھی۔ پھر اپنے ابا کا خیال آیا تو یاد آیا کہ آج کے دور میں بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ ایک روز میرا کزن میرے گھر آیا اور اس نے مذاق مذاق میں میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا، جس پر میرے شوہر کو بہت غصہ آیا کہ ایک نامحرم نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا۔ اسی رات کمرے میں جاتے ہی میرے شوہر نے میرے آدھے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ مجھے اس پر ہوا ظلم سن کر بہت افسوس ہوا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، اس کے علاوہ میں اسے کچھ دے بھی نہیں سکتی تھی، اور اماں کی دیکھ بھال کے لیے اسے رکھ لیا۔ اس نے ہاتھ ٹھیک ہوتے ہی اماں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ مجھے اب اس لڑکی پر بھروسہ ہونے لگا تھا۔ جب میں گھر آتی تو گھر صاف ستھرا ہوتا، مزیدار سا گرم گرم کھانا بنا ہوا ہوتا، اماں کے کپڑے چینج ہوتے۔ میں اس لڑکی کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی جا رہی تھی، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں سب میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھیں۔ بہت کم عرصے میں وہ مجھے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ میں جب بھی گھر آتی وہ یا تو اماں کی خدمت کر رہی ہوتی یا جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہوتی۔ میں اسے اللہ کے سامنے روتے جھکتے دیکھتی تھی۔ خود پر بہت شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ میں تو دنیا کے کاموں میں اس طرح پھنسی ہوں کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتی۔ رمضان کے روزے رکھتی ہوں لیکن نماز بمشکل صبح فجر کی پڑھی جاتی تھی۔
میں اس کو دیکھ دیکھ کر واپس اپنا زندگی میں آنے کا مقصد یاد کرتی رہتی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت اچھی لگنے لگی تھی، اس کا کام بھی پسند آیا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اماں مجھ سے کہتی، یہ گندی لڑکی ہے، اس کو فوراً یہاں سے بھیج دو۔ جب میں پوچھتی کہ وہ کیا کرتی ہے تو اماں نے خاموش ہو جانا۔ کئی بار ایسا ہو چکا تھا، میں حیران تھی، اتنی مشکل سے ایک لڑکی ملی ہے، وہ بھی نیک، تو اماں ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کافی وقت ایسے ہی چلتا رہا، لیکن مجھے سمجھ نہ آئی۔ ایک روز پارلر سے جلدی گھر آ گئی تو روح کانپ گئی، کیونکہ وہ لڑکی تو اماں کے پورے جسم پر کچھ مل رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اماں کے جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کر رہی ہے، اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور چلنے پھرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ اماں اونچا اونچا بولنے لگی کہ آج خود دیکھ لیا، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، یہ اس کو نکال دو۔ وہ لڑکی ایک دم گھبرا گئی، جیسے پھر سے بے آسرا ہونے کا ڈر ہو۔ میں نے اماں کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ مجھے اس لڑکی کی اتنی فکر پر خوشی ہوئی، لیکن اماں کی ایک ہی رٹ رہی کہ یہ لڑکی اچھی نہیں ہے، یہ لڑکی اچھی نہیں ہے۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے ڈاکٹر کی کہی بات اب تک یاد تھی۔ میں نے اسی لڑکی سے بات کی کہ اماں کو یہ بھی مسئلہ ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کرتی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اماں کا علاج کسی اچھے ماہر نفسیات سے کرواؤں۔ پہلے تو مجھے اس لڑکی کی بات بہت عجیب اور بری لگی، پھر کچھ عرصہ سوچنے کے بعد میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک ڈاکٹر سے بات کی، جس پر اس نے کہا کہ ایسا ہو جاتا ہے، یہ یا تو کسی بات کی لالچ میں ہوتا ہے یا کچھ چھن جانے کے خوف میں۔ اس نے مجھ سے ساری تفصیل پوچھی، جس پر میں نے اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری کہانی سنا دی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری اماں ذہنی مریض نہیں ہے، بس اس نے اپنے ذہن پر کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید تفصیل بتائی۔ میں اماں کو اسی لڑکی کے سہارے ڈاکٹر کے پاس لے آئی، جہاں اس نے اماں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ اماں کا علاج چل رہا تھا، اس دوران وہ لڑکی میرے حصے کے سارے کپڑے سی دیتی۔ اس کے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، جس پر بہت سے اور لوگ میرے پاس کپڑے سلائی کروانے آنے لگے۔ اب تو مجھے بہت منافع ہوتا جا رہا تھا۔ میں روز صبح اماں کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ کر پارلر چلی جاتی اور واپسی پر اماں کو لے کر آ جاتی۔ اسی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سلائی مشین کو موٹر لگوا لوں۔ بجلی کا خرچ ہوگا، لیکن اس سے کام جلدی اور مزید صفائی سے ہونے لگ جائے گا۔ مجھے اس کا مشورہ اچھا لگا۔ اب میرے دل میں بھی بس کمانا نہیں تھا، بلکہ کچھ جوڑ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی میرا مقصد بن گیا تھا، جس میں وہ لڑکی میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ شاید اسے بھی اپنے پن کی کمی تھی، تبھی وہ بھی مجھے اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی۔ اس عرصے میں اللہ نے اس کو پیارا سا بیٹا دیا، جس سے ہمارے سونے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ اماں بھی اب بہت بہتر ہو گئی تھی، اس کے بیٹے سے اکثر کھیلا کرتی، اس کو اپنی گود میں لے لیتی، اس لڑکی کو بھی بہت ہدایت کرتی رہتی۔ اماں کا علاج ہوا تو اماں کو اب وہ لڑکی بھی بہت پیاری لگنے لگی تھی۔ خود غرضی اماں میں سے ختم ہو گئی تھی، اب اماں سب کے ساتھ مل بانٹ کر کھاتی تھی۔ ایک روز اماں کو نہ جانے کیا ہوا کہ ان کو میری شادی کی فکر پڑ گئی، لیکن میں شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، جس پر میری پیاری سی چھوٹی سی بہن نے مجھے بڑوں کی طرح شادی کرنے کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات بتائے، جس پر مجھے بہت ہنسی بھی آئی اور اس پر پیار بھی، کہ وہ ہم سب کی کتنی فکر کرتی ہے۔ اسی دوران میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا، لڑکا پڑھا لکھا تھا اور اچھی نوکری پر بھی تھا۔ میں نے تھوڑی بہت اپنے لیے آواز بھی اٹھائی، لیکن اس لڑکی کی ایک بات نے مجھے اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ میں اپنی آواز بلند کر سکوں، جب اس نے کہا کہ میں جلد بہن کا رشتہ شریکوں میں بدلنا چاہتی ہوں۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی اس کی یہ بات سن کر، اور پھر خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جاتے ہی مجھے اللہ نے پیاری سی بیٹی دی، جو میں نے پہلے دن ہی اپنی بہن جیسی دوست کے بیٹے کے نام کر دی۔ میرا شوہر میری قدر کرنے والا تھا، میرا احساس کرتا تھا۔ میرے چاچو لوگوں کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ اماں میری بہن کے ساتھ اچھے سے رہتی تھی، اس کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ سب خوش تھے، دکھوں کے بادل جھڑ چکے تھے۔ بہت لمبا سفر تھا جو میں نے کانٹوں پر طے کیا تھا، صرف اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنوں کی وجہ سے۔ آج بھی سوچتی ہوں تو خوف آتا ہے، لیکن جہاں اتنے برے لوگ ملے، وہاں ایک لڑکی نے میرے گھر کو آتے ہی آباد کر دیا۔